میسیج اس نظم کا ہے کہ آج کے جو آرٹسٹ ہیں پاکستان وغیرہ میں، ان کی سوچیں بلند نہیں ہیں، ان کے پاس سوائے ایک لڑکا لڑکی کے موضوعات کے اور کوئی موضوع نہیں ہے۔ عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، موت کی نشگری ان کے صنم خانوں میں، زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا بیزار۔ علامہ اقبال نے ان اشعار میں آج کے جو فن کے جو لوگ ہیں، جو آرٹسٹس ہیں، جو شاعر ہیں، مصور ہیں، موسیقار ہیں، ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگوں کی جو سوچیں ہیں وہ بہت ہی محدود ہیں، تمہارے جو خیالات ہیں وہ تاریک ہیں، اور اس کی وجہ سے قومیں جو ہیں وہ مر جاتی ہیں، ترقی نہیں کرتی۔ دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ تم لوگ جو پوئٹری لکھ رہے ہو یا ڈرامے لکھ رہے ہو یا مختلف جو فن کریٹ کر رہے ہو، یہ صرف موت دکھائی دیتی ہے، اس کے اندر تاریکی نظر آتی ہے، پیسمزم نظر آتا ہے، نا امیدی نظر آتی ہے، تم لوگ کوئی ولولہ نہیں دے رہے، زندگی گزارنے کے طریقے نہیں بتا رہے، یہ نہیں بتا رہے کس طریقے سے صلاحیتیں بڑھاؤ۔ ہنروان ہند، ہندوستان کے فنکار، اندیشہ تاریخ، ایسے جذبے جو بیدار نہ ہوں۔ نقش گری کہتے ہیں مصوری کو۔ صنم خانوں، بت خانوں، برہمنوں، ہندوؤں کے مذہبی پیشواؤں، بیزار اکتائے ہوئے، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خواب دیدہ، بدن کو بیدار۔ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آج کے جو ادب سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ انسان اور ان کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں ان کو چھپاتے ہیں، اور پڑھنے والوں کو، دیکھنے والوں کو ان میں حیوانی جذبات جو ہیں وہ اور خیالات وہ پیدا کرتے ہیں، یعنی ان کی روحوں کو سلا دیتے ہیں اور ان کے بدن کو بیدار کرتے ہیں۔ اور آخری شعر آسان سا ہے کہ عورت جو ہے بس یہی سوار ہے ان کے ذہنوں میں۔ اگر آپ پاکستان کے ڈرامے دیکھیں گے تو سوائے ایک شادی کے کوئی اور موضوع نہیں ملتا ہے، کوئی اور موضوعات ایسا لگتا ہے ختم ہو گئے ہیں۔ میسیج یہ ہے کہ ایسی چیزیں لکھنی چاہیے یا کہنی چاہیے کہ جو آج کی ڈارک صورتحال ہے مسلمانوں کی وہ دور ہو، ان کو یہ سبق دیں کہ اپنی صلاحیتیں بڑھاؤ، لوگوں کو۔ چشم آدم، انسان کی آنکھ، خواب دیدہ کرنا، سلا دینا، بیدار جاگنا، صورت گر مصور کو کہتے ہیں، افسانہ نویس افسانہ لکھنے والے، آہ افسوس بیچاروں، بے بسوں، اعصاب کہتے ہیں رگیں۔